آپ سورہ یاسین پڑھتے تو ہیں باعث برکت کے لیے، لیکن پھر بھی تمام مسائل دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہاں پہ وقف کرنا ہے نہیں کرنا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا پڑھتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ بھی بڑی غلطی کی جاتی ہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا پڑھا جاتا ہے جو غلطی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ جَنَّةٍ مِّن نَخِيلٍ پڑھتے ہیں، جَنَّةٍ مِّن غلط ہے۔ اسلام کے اوپر وقف کرنا ہے یا نہیں، کیا آپ کو علم ہے؟ السلام علیکم معزز احباب، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے سورہ یاسین کا سبق نمبر 5 تجوید و قرات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اسی طرح قرآن پاک سیکھنے سے مستفید ہو سکیں۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، لائک کر دیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، الف کھڑی زبر آ، و آ، یا زبر یا، و آ یا تو ل، تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے۔ و آیۃ لہم الارض المیتہ، ایک تا کے بعد جو دوسرا تا ہے اس کو ہا میں بدلنا ہے اور ہا بھاری سینے سے آواز آنی چاہیے، پتہ چلے کہ ہا پڑا گیا ہے۔ احییناہا واخرجنا، یہاں پہ جو بہت بڑی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، احییناہا یہ پڑھ جاتے ہیں، نون کو لمبا نہیں کرتے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم آواز کو لمبا کریں گے، احییناہا۔ اور دوسری غلطی یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، واخرجنا منہا پڑھتے ہیں، یہ میں نے حفظ کرنے والے بچوں کو بھی دیکھا ہے اور اکثر بڑے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسا پڑھتے ہیں واخرجنا منہا، جو کہ غلط ہوگا۔ نون کے ساتھ الف ہے، آواز کو لمبا کریں گے، خا کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور جیم کے اوپر کلکلا کریں گے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، یہاں پہ باریک ہا پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے اس کے اوپر، حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ کی آواز میں پڑھا جائے گا جھٹکے سے، یَأْكُلُونَ۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یا کلون پڑھ جاتے ہیں، جو کہ غلط ہوگا، درست تلفظ نہیں ہوگا، پورے کا پورا ترجمہ بدل جائے گا اور پھر اسی لیے آپ ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے پیچھے آتے ہیں اور پوری آیت کو اکٹھا کرتے ہیں، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور اگر آپ ایک ساتھ پڑھیں تو پھر پڑھیں مَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، ایسے پڑھیں گے، پھر احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون۔ امید کرتا ہوں یہ آیت آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، یہاں پہ جو بہت بڑی غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا، ایک تو الف پڑھ جاتے ہیں، دوسرا نون کو لمبا نہیں کرتے، وَجَعَلْنَا، عین گلے سے ادا کریں گے اور نون کے ساتھ الف ہے، آواز کو لمبا کریں گے، جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، یہاں پہ بہت زیادہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ پڑھتے ہیں، جنہ غلط ہوگا، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم آواز کو لمبا کریں گے، جیم زبر نون جان، نون کھڑی زبر نا، جنات من نخیل، خوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر شد ہے، یہ جزم والا نون چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اعناب کیا پڑھیں گے؟ نا، بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ نا پڑھ جاتے ہیں، نا نہیں، یا پڑھتے ہیں نا، نا غلط ہوگا، نا پڑھنا قطعاً غلط ہے۔ اعناب وفجرنا فیہا من العیون، عیون عین گلے سے ادا کریں گے، من العیون پڑھتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر سے پیچھے آتے ہیں اور پوری آیت کو دہراتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا، دیکھیں میرے پاس یہاں پہ سانس ٹوٹ گیا تھا، اب میں ایک دفعہ پھر سے پیچھے سے ایک لفظ اٹھاؤں گا، فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، یہ ہوتا ہے درست طریقہ۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، لِيَأْكُلُوا، یہ دیکھیں الف کے اوپر جزم آئی ہے تو پھر ہم اس کو حمزہ کی صورت میں پڑھیں گے، لِيَأْ،
کلوا من ثمرہ وما عملتہ، ثمرہ، اس لام کے اوپر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں وقف کرنا ہے یا نہیں۔ وہی بات ہے، اگر آپ کے پاس سانس ہے تو وقف کر لیں، نہیں تو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ من ثمرہ وما، وما، واو پڑھتے ہوئے ہونٹ گلائی کی شکل میں ہونے چاہیے، عاملتہ ایدیہم، اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں وما عملتہ ایدیہم، وما عملتہ نہیں، عاملتہ ایدیہم، افلا یشکرون۔ آیت کو پھر سے سن لیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ، اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، سبحان الذی، سبحان نہیں پڑھتے، ہا کو باریک ہا لمبا کرتے ہیں، صبح، اس کو بہت سارے لوگ صبح، صبح نہیں پڑھتے اور ہا بھی نہیں پڑھتے، سبحان الذی خلق، یہاں پہ خالق نہیں کرنا، خوا کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، خلق الازواج، از، زا سختی سے ادا ہوگا، واو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہونے چاہیے آپ کے، کلھا مما تنبت الارض، مما، غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک کے اندر آواز لے جانے کا نام غنہ ہوتا ہے، مما تنبت الارض ومن انفسہم، یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے نون کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، ومن دوسرے نون کے اوپر غنہ کریں گی کیونکہ سامنے حروف حلقی نہیں ہے، اور پہلے نون کے سامنے یہ الف حروف حلقی میں سے ہے، اسی لیے پہلے نون کے اوپر غنہ نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، وَمِمَّا، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ اب ایک دفعہ آیت کو پھر سے سن لیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، وآیۃ لہم اللیل، یہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں اللیل، لام لمبا نہیں کریں گے، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، منہ النہار فاذا ہم، منہ، اس ہا کو اس شد والے نون کے ساتھ ملائیں گے، ہار، موٹا ہا پڑھیں گے، را موٹا ہوگا، ہار، فاذا، زال نرمی سے ادا ہوگا، ہم مظلمون، ہا پیش میم، ہم میم پیش ضاد مز، لام زر لی، ہم مظلمون۔ ایک دفعہ پھر سے سن لیں، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی، نہیں تو ویڈیو کو پھر سے ریورس کریں اور دوبارہ سے سنیں۔ جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی، پچھلے سبق نہیں دیکھے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کو لنک مل جائیں گے، وہ بھی جا کر آپ سیکھیں اور ان کو بھی درست کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔